الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسولہ الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ناظرین گرامی، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور اس کا مقصد تاکہ ہم اپنے اندر ایمان کی حرارت کو، تازگی کو بڑھاتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان بن سکیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ماہ رمضان ہے، آپ سب کو پتہ ہے کووڈ-19 بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تو آج میں جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس سے صرف اور صرف مقصد ہم نے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنا کر اس دنیا میں پیش کرنا ہے۔ خاص طور پر میں بات کروں گا، آپ نے دیکھا ہوگا آس پاس راشن کی تقسیم کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا مختلف شہروں میں، آپ کے محلوں میں مختلف ادارے آتے ہیں، کام کرتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، خواہ وہ انڈیویجول لیول پر ہو یا حکومتی لیول پر یہ کام ہو رہا ہو۔ مختلف پروجیکٹس آتے ہیں، کبھی بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر، کبھی احساس کے نام پر، کبھی مختلف ادارے آتے ہیں آپ کے محلے کوچوں میں اور وہ راشن تقسیم کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے ہم سب کے لیے۔ وہ یہ کہ جو میں نے دیکھا، جو میں نے آبزرو کیا اس دوران، لوگوں کے حالات دیکھے، جو ایک قسم کی گلٹی سی فیل ہوئی میرے اندر، ضمیر کے اندر جاگی، تو میں نے چاہا کہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ سے شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے دیکھنے والے بہت سارے لوگ، بلکہ ہو سکتا ہے اپنے اندر چینج لے کر آئیں، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں اور ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا پرابلم ہماری اس سوسائٹی میں یہ ہے، یا تو علم نہیں ہے، اگر علم ہے تو پھر عمل نہیں ہے۔ کس طریقے سے بد انتظامی ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، یا کہیں بھی کسی بھی ادارے کے اندر چلے جائیں، تو بہرحال وہ اپنی جگہ، لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں راشن کی تقسیم کس طریقے سے ہوتی ہے، اور پھر لینے والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے بھی میں نے اسی بات پر ایک ویڈیو بنائی کہ دیکھیے، ہمیں زکوٰۃ کی تعریف کو سمجھنا ہے۔ زکوٰۃ کو دینے والا اور زکوٰۃ کو لینے والا دونوں کو سمجھنا ہے کہ آیا میں صحیح جگہ پر خرچ کر رہا ہوں، اور لینے والے کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آیا میں حقدار ہوں یا نہیں ہوں۔ تو ناظرین گرامی، میں نے ایک چیز سوچی، راشن کی تقسیم جو آس پاس آپ دیکھتے رہتے ہیں، مختلف ادارے آتے ہیں اور راشن تقسیم کرتے ہیں، مجھے اس سے تو یہ اندازہ ہوا کہ خدا کی قسم ہماری اس قوم کے اندر جتنی جذبہ ہے خرچ کرنے کا، اگر اس کو صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے، انصاف کے ساتھ خرچ کیا جائے، تو شاید کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی ایک شخص بھی بھوکا سو پائے۔ مجھے تو نہیں لگتا۔ اور دوسری بات، اس کی کیا وجوہات کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ بد انتظامی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، صحیح طریقے سے اس چیز کو صحیح طریقے سے پہنچایا نہیں جاتا لوگوں تک۔ یہ میری ایک سوچ ہے، ایک آبزرویشن ہے، جو میں نے دیکھا، جو پریکٹس میں نے دیکھی، جو پریکٹیکلی میں نے اپنی سوسائٹی کے اندر جو چیزیں آبزرو کی، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہ سب سے پہلے جب راشن کی تقسیم ہوتی ہے تو ان لوگوں کو نوازا جاتا ہے، جبکہ ان منتظمین کو بٹھایا جاتا ہے جو سب سے پہلے اپنے لوگوں کو ہی نوازتے ہیں۔
کوئی سسٹم ہی نہیں ہے راشن کی تقسیم کا کہ مال کو کیسے خرچ کیا جائے. خرچ کرنے والے بہت ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، لیکن کیسے خرچ کیا جائے، کس طریقے سے خرچ کیا جائے، کوئی انتظامات نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے اس چیز کا. ہزاروں ٹرکس آتے ہیں، کبھی آرمی کے انڈر میں، ہمارے کبھی رینجز کے سسٹم میں، کبھی مختلف اداروں کی طرف سے مال، بے تحاشا مال آتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے، اور کس طریقے سے تقسیم ہو رہا ہوتا ہے گلی کوچوں کے اندر، وہ سب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو صحیح کرنا ہے. وہ لوگ جو ذمہ دار لوگ ہیں، خواہ وہ سسٹمز کے لوگ ہیں، خواہ وہ انڈیویجولی وہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے ایک سسٹم بنائیں کہ ہمیں آیا اس مال کو خرچ کیسے کرنا ہے، ان لوگوں تک ہم نے پہنچانا کیسے ہے. اور دوسری بات، سیلف اکاؤنٹیبلٹی. میں نے یہ چیزیں دیکھی، جو لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے، راشن لینے والے تھے، وہ لوگ تھے جو اچھے خاصے ماشاءاللہ گھرانوں کے لوگ ہیں، جن کی 2 2 3 3 بلڈنگز ہیں، یا پھر وہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں، یا وہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں، لگے ہوئے لائن میں اور راشن لیے جا رہے ہیں، اور ان کو اتنی احساس نہیں ہے کہ یہ حق کس کا ہے. عزیزان گرامی، جس دن آپ نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لی کہ میں حقدار نہیں ہوں، مجھے کسی کا حق نہیں مارنا، یہ اس تک پہنچ جائے جو بیچارہ غریب ہے، تو شاید کہ اس دنیا میں، ہمارے ملک میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے. ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہی نمبر لے جاؤں اور میں ہی لوٹ لوں سب کچھ. تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی جب تک اپنے اندر نہیں ہوگی، جب تک اس کی امپورٹنس ہمارے اندر نہیں ہوگی، جب حد تک ہم دین کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے اور پریکٹس میں نہیں لے کر آئیں گے، تو چینج نہیں آئے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ. اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کا پیٹ آگ سے بھر دیا جائے گا جو دوسروں کا ناحق مال کھاتے ہیں. تو اسی طرح بے تحاشا احادیث موجود ہیں، بخاری مسلم بھری پڑی ہیں ایسی احادیث سے، قرآن پاک کی ہزاروں آیات میں موجود ہے کہ کسی کا حق کھانا، آپ مستحق نہیں ہے لیکن کسی اور کا مال لے کر کھا رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، اس کا کتنی بڑا گناہ ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو ناظرین گرامی، اس میسج کو خود بھی سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو بھی سمجھائیں اور پوائنٹ آؤٹ کریں. اور آپ کو خود پارٹیسپیٹ کرنا ہے، معاشرے میں نکلنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ بھئی آپ حقدار ہیں یا نہیں ہیں. اس سسٹم کو کیسے چینج کیا جائے، خواہ وہ منتظمین ہیں، خواہ وہ عوام الناس ہیں، خواہ میں ہوں، آپ ہوں، ہمیں بتانا ہے. ایک سسٹم لے کر آنا ہے تاکہ ہم اس معاشرے کو، ہم اپنے پاکستان کو آگے لے کر چل سکیں، اور یہاں وہ کوئی ایک نادار، غریب، بیوہ، یتیم کوئی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں باقی نہ رہے، سب کے پاس یہ راشن صحیح طریقے سے پہنچ جائے. تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمارا یہ سب کچھ جو ہم خرچ کرتے ہیں، جو ہم دے رہے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. آمین.